آج 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ یعنی یوم عاشورہ شب عاشورہ کا وہ دن اور وہ رات آ چکے ہیں جس میں جو کوئی بھی یہ خاص اعمال اس طرح سے پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر رحمتوں کی برسات فرما دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھے گا اور ساتھ ساتھ ان خاص اعمال کو پڑھے گا اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ ایک دن اور رات میں مل جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے بھی یہ خاص اعمال پڑھ لیے اس کو پورا سال ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، اس لیے کہ یہ دن یہ مہینہ ایسے صدیوں بعد موقع ملتا ہے کہ جو یوم عاشورہ اور 9 محرم الحرام 9 اور 10 محرم الحرام کا دن جو ہے وہ جمعرات اور جمعے کو آیا ہے، تو جس سال اس طرح ہو جائے تو پھر جو کوئی بھی یہ خاص اعمال پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو 2 دنوں میں مالا مال فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی ہر خواہش ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، آپ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں یا بندی بننا چاہتے ہیں، اور پھر جو کوئی جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے یہ پڑھتا ہے وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 2 دن ضائع نہیں کرنے، کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف یہ خاص اعمال ضرور پڑھنی ہے اور اس صورت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ والو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، بالکل سادہ سا ہے۔ جو کوئی اس طرح سے یہ خاص عمل اللہ کا دوست بننے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ 9 اور 10 محرم کیونکہ آج 9 محرم جمعرات کا دن اور رات ہے اور پھر 10 محرم یوم عاشورہ جو جمعۃ المبارک کے دن آیا ہے اس کی دن اور رات، اللہ والو یہ 2 دن آپ کے پاس ہے، 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، یہ شب عاشورہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس دن کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عام رات اور دن نہیں، یہ بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ محرم الحرام کے اندر مختلف اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے اعمال اور وظائف میں سے ایک عمل یہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اگرچہ غریب سے غریب فقیر سے فقیر تو وہ بھی انہیں پڑھ کر یقین کرے مالا مال ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ پاک کی تمام انوار و تجلیات اور برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کی دعائیں جو کہ قبول نہیں ہو رہی اللہ والوں وہ سب قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ پھر اس کے اندر جو یوم عاشورہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ محرم کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے نئے اسلامی سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، اللہ کی حرمت رحمت حاصل نہیں کی، تو دوستوں آج ان اعمال کے ذریعے رب کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ بس آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ 9 اور 10 تاریخ 9 اور 10 محرم کے اندر یہ وظیفہ اور یہ عمل پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جو کہ 9 10 محرم ان 2 دنوں میں سے جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر اس عمل کو پڑھ لیں بتائے ہوئے ترتیب کے ساتھ تو اللہ پاک کی مہربانی اور رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ والو بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں وہ مالا مال ہو جاتا ہے، فرشتے اسی وقت اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آج وہ مانگنا ہے جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کو اگر چاہیے تو پھر وہ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 اور دیکھیں یہ افضل دن جمعرات اور جمعہ کا یہ اسی طرح سے آئے ہیں جیسے کہ امام حسین کے دور میں آئے تھے۔ 61 ہجری کے اندر جب امام حسین
وہ شہید کیا گیا تھا تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا جمعۃ المبارک کے دن آیا تھا اور 9 محرم کا دن جمعرات کو آیا تھا۔ تو یہ اس سال اسی طرح سے ہو گیا ہے، تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص اشارہ ہے۔ تو دوستوں اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس دن کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج اپنی قسمت کے تالوں کو کھلوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح یا عمل نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ بے اولاد میں صاحب اولاد ہو جاؤ، تو دیکھیں اس تسبیح کو پڑھ لیں، یہ تسبیح آپ کو اولاد بھی دے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج رب کی بارگاہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھے گا، وہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کے معاملات میں آسانیاں حاصل کر لے گا۔ یہ دوستوں کوئی عام دن نہیں، یہ نہایت عظیم و شان خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعہ، اللہ والوں محرم الحرام کا مہینے میں یہ جو 2 دن آتے ہیں نا، 9 محرم اور 10 محرم، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا روزہ رکھنا پورے سال کے آنے والا اور اس سال کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت عظیم و شان اور نہایت خاص تسبیح ہے۔ اور اللہ والوں کومنٹ سیکشن میں بس حسین زندہ باد آپ لوگوں نے لکھنا ہے، کومنٹ سیکشن میں صرف حسین زندہ باد لکھنا ہے۔ یقین جانیں آپ کو ہماری روحانی طور پر اجازت بھی مل جائے گی اور آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت بھی ہوگا۔ اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح نہیں، نہایت خاص تسبیح ہے، نہایت خاص وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیں یوم عاشور کے موقع پہ، اللہ والو اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ 9 اور 10 محرم کو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ بس اللہ والو جلدی سے اس عمل کی طرف چلیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ یوم عاشورہ کی رات کے 9 کے 10 11 12 بج جائے، لیکن اس تسبیح کو چھوڑیے گا نہیں، رب کی رحمتیں سویرے طلوع آفتاب تک رہتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے کہ عمل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے آئیں آج اس دعا کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، آمین کہیں، رب العالمین ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا اگر کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی۔ تو اللہ والو جلدی سے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 محرم کے یوم عاشورہ کے امام حسین کی شہادت کا واسطہ، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔
ایمان کا بولبالا فرما میرے مولا، اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، کوئی مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق سے مالا مال ہونا ہے، دولت سے مالا مال ہونا ہے، اللہ والو جو مسئلے مسائل ہیں سب کی صرف نیت کر لیں۔ بس نیت کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 محرم یا 9 محرم کسی بھی دن موقع مل جائے، بس مصلی بچھائیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار
33 टाइम्स आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह वालों, अल्लाह अकबर ये बड़े ही खास कलेमात हैं, तो लिहाजा जो पढ़ने का अंदाज हो, आंखों को बंद करें और फिर अल्लाह अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन ले। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये तीसरे नंबर का सबसे खास अमल है जो कि यौम आशूरा की 9 और 10 तारीख यानी कि 9 और 10 मुहर्रम में से किसी भी एक दिन अगर मौका मिले इस तस्बीह को पढ़ लें, वरना हर नमाज के बाद पढ़ें। देखिए, मैं तो हर नमाज के बाद इन अमाल को पढ़ता हूं ताकि अल्लाह पाक की मुझे मदद नसीब हो, अल्लाह पाक मुझ पर रहम करें, अल्लाह पाक मुझ पर करम करें। ये रब से फजीलत मांगने वाला वक्त है। अब आप लोगों ने कौन सा अमल करना है जो कि नबी पाक वाला वजीफा है? अल्लाह वालों, दुरूद इब्राहिमी की कसरत की जाती है 9 और 10 मुहर्रम के अंदर, लेकिन आप लोगों ने 9 और 10 मुहर्रम को अल्लाह वालों दुरूद पाक पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये एक बार हो गया। इस तरीके से दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह 100 बार, 100 टाइम्स 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम में से किसी भी एक दिन मौका मिल जाए या दोनों दिन पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है
اتنی بار ایک تسبیح 100 بار 100 ٹائمز 100 سے کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ایک روایت میں 313 بار پڑھنے کا بھی ملا ہے، 1000 بار بھی پڑھنے کا ملا ہے، لیکن سب سے کم جو تعداد ملی ہے وہ 100 کی ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 9 اور 10 محرم کو آپ لوگ صرف 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، نہایت خاص تسبیح ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی عمل، کوئی اور تسبیح ہو نہیں سکتی۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ والوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھنا ہے۔ یہ یوم عاشور کی 9 اور 10 تاریخ میں سے کسی بھی ایک دن پڑھ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ دیکھیں نبی پاک کا جو طریقہ ہوتا ہے نا بتانے کا، ہم اس طرح سے ہی پڑھیں گے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو صرف اور صرف 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات۔ اچھا، بعض سے لوگوں کو مخالطہ ہوتا ہے کہ 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار نہیں، 3 تسبیحات۔ 3 بار کو بھی اللہ والوں 300 کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 دانے اور 3 کا مطلب ہوتا ہے 300 دانے، یعنی 300 مرتبہ آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھیں گے۔ یوم عاشورہ کی 9 اور 10 تاریخ کا سب سے افضل وظیفہ ہے۔ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا کہ یوم عاشورہ کی رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تو اللہ والوں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اور کوشش کریں یوں تو مغرب سے پہلے بھی پڑھ لیں، 1 منٹ پہلے کا بھی موقع ملے تو بھی پڑھنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں دعا کس طریقے سے مانگنی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ یوم عاشورہ ہے، 9 اور 10 محرم ہے، سب سے افضل دن ہے، سب سے رحمت والا، سب سے خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے، اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریے گا۔ ہر دعا اہل بیت کے وسیلے سے کریے گا۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے، ان کے ننھے شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہونے والی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔